یا حسین ہے میری آرزو. یہ بنو امیہ کا اقدام تھا کہ وہ ایک قبیلے سے، دشمن قبیلے سے ایک اقتدار پرست حزب میں تبدیل ہوئے اور پھر اقتدار تک پہنچ گئے. پھر جو حکومت کی، بہت ہی بدنام ترین دنیا کی حکومت کی، ظلم و ستم کی انتہا کی. اس ظلم و ستم کے اندر ظاہر ہے ان کے ظلم سے بھی لوگ تنگ ہوئے، خصوصاً کربلا کا واقعہ، کربلا کے بعد جو انہوں نے قتل عام کیا لوگوں کا، ہر ایک کی عزت تار و مار کی، تو لوگ اکتا چکے تھے بنو امیہ کے ظلم سے. ایسے میں ایک قبیلہ دیگر بنو ہاشم کا، بنو عباس، رسول اللہ کے چچا حضرت عباس کی اولاد، حضرت عباس کے بیٹوں میں سے ان کے جو دوسرے نمبر کے بیٹے تھے عبداللہ ابن عباس، ان کی اولاد تھی. ان کی اولاد اس وقت کافی پھیل چکی تھی، بنو عباس، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں. انہوں نے بنو امیہ کے حکومت کے آخری دور میں، یعنی آخری چند سال جو بنو امیہ کے تھے، آخری دہائی کہہ لیں، آخری 10 سالوں میں بنو عباس نے بنو امیہ کی اسٹریٹجی اپنائی کہ بنو چھوڑو، پارٹی بناؤ، اقتدار کے حصول کے لیے گروپ بناؤ، اور اس کے لیے انہوں نے شروع کر دیا کام کرنا. اب بنو عباس نے جب پارٹی بنی اقتدار کے حصول کے لیے، ان کے اندر امنگ جاگی کہ انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا، خاندان ہمارا تھا، رسول اللہ ہمارے خاندان سے ہیں، یہ مل بیٹھے ہیں. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ بنو عباس کے بزرگ حضرت عباس ابن عبد المطلب اور بنو امیہ کا بزرگ سفیان، ان دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی جاہلیت کے زمانے میں بھی. یہ بچپن کے دوست تھے، یعنی دونوں، ایک بنو ہاشم میں سے ایک بنو امیہ میں سے ہے، اور کم ہوتا تھا قبائل، مختلف قبائل کی آپس میں دوستیاں کم تھیں، لیکن ان دونوں کی دوستی بڑی گہری دوستی تھی جو آخر عمر تک رہی. ابو سفیان کی جان بچانے والے بھی حضرت عباس تھے. فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، تو حضرت عباس نے بڑی محنت کر کے دوستی کے بھرم میں اس کو مجبور کیا کہ کلمہ پڑھو. اس نے پڑھا، پھر آخری محمد رسول اللہ نہیں کہتا تھا. پھر انہوں نے کہا مارے جاؤ گے اور مجھے بڑا افسوس ہوگا، اور بالآخر انہوں نے جیسے تیسے کروا لیا اسے اور جان بخشی ہو گئی. اور پھر یعنی رسول اللہ اور ابو سفیان کے درمیان جو واسطہ تھے، کوارڈینیشن تھی، وہ حضرت عباس کی تھی. اور حضرت عباس نے ہی ضمانت لی تھی رسول اللہ سے کہ میری ضمانت پر آپ کریں، اس کو معاف کر دیں. انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. اب دونوں کی اولاد بنو امیہ اور بنو عباس یہ امیر المومنین کے زمانے تک اہل البیت کے ساتھ تھے، لیکن پھر ہٹ گئے، امام حسن کے ساتھ نہیں ملے. بنو عباس علی علیہ السلام کے زمانے تک تھے اور امام حسن علیہ السلام کے زمانے تک تھے، اور سب سے بڑی خیانت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ انہی بنو عباس نے کی. عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی عبید اللہ ابن عباس نے، جس نے ایک طرح سے امام حسن علیہ السلام کی فوجی کمر توڑی، جس شخص نے، وہ یہی ان کا چھوٹا بھائی تھا. خیانت کی اس شخص نے اور امام کا لشکر تقسیم کر کے معاویہ سے جا ملا. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بالکل نہیں آئے. کوئی بنو عباس میں سے شخص امام کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. عبداللہ ابن عباس جو ہمیشہ اہل البیت کے ساتھ تھے، وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے ہمدرد تھے، خیرخواہ تھے، لیکن ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. مدینہ میں روکنے کی کوشش کی، مکہ میں روکنے کی کوشش کی، ساتھ نہیں آئے، نہ ہی ان کے خاندان سے کوئی بندہ آیا. اور اہل بیت سے انہوں نے اپنے راستے الگ کر لیے. امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے جب دیکھا کہ بنو امیہ کافی بدنام ہو چکے ہیں، کافی لوگ اکتا چکے ہیں، جگہ جگہ چرچے ان کے ظلم و ستم کے شروع ہو چکے ہیں، تو ان کے ذہن میں آیا کہ ہم اقتدار کے لیے وہی نقشہ جو بنو امیہ نے اٹھایا تھا وہ ہم اپنائیں. لہٰذا انہوں نے آپس میں شروع کر دی. چونکہ ستم ظلم کا زمانہ تھا، بنو امیہ کا زمانہ تھا، کھل کے نہیں کر سکتے تھے. انڈر گراؤنڈ گروپ بنایا انہوں نے، سیکرٹ مخفی گروہ بنایا سیاسی. اور اس سیاسی گروہ میں عبداللہ ابن عباس کے پوتے ابراہیم امام، ان کی سربراہی میں یہ گروپ اندر بننا شروع ہوا. مدینہ میں
چند افراد انہوں نے ملائے اپنے ساتھ، پھر کوفہ گئے، وہاں سے پھر آہستہ آہستہ یہ انہوں نے خفیہ گروہ خراسان کے اندر بنانا شروع کیا، اور جا کر انہوں نے گراؤنڈ بنانا شروع کیا کہ حالات کا جائزہ لیں، افراد کی تشخیص کریں، لسٹیں بنائیں اور بتائیں کہ ہمارے ہم فکر کتنے ہیں، ہماری طرح سوچتے بنو امیہ سے بیزار کون ہیں۔ یہ کام انہوں نے چند سال میں تقریباً کوئی لگ بھگ ان کو 10 سال زیر زمین کام کرنے میں گزرے ان کو۔ پھر انہوں نے کام کو تھوڑا سا منظم کر کے عملی شکل دینے کی کوشش کی، اور بنو امیہ کے خاتمے کے 3 سال پہلے 132 ہجری میں بنو امیہ کا خاتمہ ہوا، 129 ہجری میں یہ گروپ بنو عباس کا جو اقتدار کے لیے انجمن بنائی، پارٹی بنے، حزب بنائی، انہوں نے باقاعدہ تشکیلاتی تنظیمی کام کھل کے کرنا شروع کیا، البتہ کھل کے مراد عوام میں، تاکہ حکومت کو پتہ نہ چلے، بنو امیہ کو پتہ نہ چلے۔ اور اس میں انہوں نے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ نعرے، مشکوک قسم کے نعرے بنائے کہ بنو امیہ سے ہم نے انتقام لینا ہے، اہل البیت کا، آل رسول کا، اور نام نہیں لیتے تھے آل رسول کون ہیں۔ شعار ان کا تھا الرضا من آل محمد، یعنی حمایت آل محمد و رضا آل محمد، یہ نعرہ تھا سیاسی ان کا۔ آل محمد سے مراد کیا تھی یہ آگے نہیں بتاتے تھے، مصادیق ذکر نہیں کرتے تھے، لہٰذا یہ کوفہ میں گئے اور کوفہ سے انہوں نے اپنے لیے جب افراد چنے اور پھر خراسان، تو انہیں 2 بڑے کام کے بندے مل گئے، بہت کام کے شیعوں میں سے۔